بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، اس کا اہتمام کس انداز سے کریں، کس طریقے سے کریں کہ اولاد ایک بہترین شخصیت بن کر معاشرے کے اندر پروقار طور پر اترے اور معاشرے کی اصلاح کرے۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت وہ لوگ حقیقی معنی میں جانتے ہیں جن کی شادیوں کو کئی برس ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، ان کو ایک پروقار شخصیت بنانا، ان کو ایک پرسنالٹی دینا، معاشرے کا ایک منفرد فرد بنانا، یہ والدین اس سے بہت ہی کوسوں دور ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عموماً یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے فیملی کے اندر، پیرنٹس کے اندر خصوصاً، کہ بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ ان کی ماں کرے گی۔ باپ، والد صبح صبح گھر سے جاتا ہے، سارا دن وہ کماتا ہے، جب شام کو وہ گھر واپس آتا ہے تو ماں بچوں کو ساتھ لے کر والد کے پاس آ جاتی ہے، بچوں کے والد کے پاس آ جاتی ہے کہ میں نے سارا دن ان کو کور کیا ہے، سارا دن سنبھالا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو سنبھالیں۔ اب باپ وہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر سنبھالتا ہے، پھر وہ ماں کے ذمہ لگا دیتا ہے، وہ والد کے ذمہ۔ اس طرح سے پیرنٹس کی بھی آپس میں کوئی زیادہ نہیں ملتی، پھر اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی اچھے اداروں میں تعلیم ان کو دلوائیں گے، ان کو اچھے اداروں میں پڑھائیں گے تو ان کی تربیت خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے۔ آپ بڑے بڑے اداروں میں دیکھ لیں، ان کی جو تہذیب ہے، ان اداروں کا جو کلچر ہے، ان کا جو تعلیمی نصاب ہے وہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ ویسٹ کے مطابق انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈھالا ہوا ہے، جہاں سے بچے جب سند فراغت لے کر، ڈگری لے کر جب ادارے سے واپس آتے ہیں، ان کو پیرنٹس کے آداب کا نہیں پتہ ہوتا ہے، احترام کس طرح کرنا ہے، بڑوں کا احترام کس طرح کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کس طرح کرنی ہے، اپنے فیملی سسٹم کو کس طرح مینیج کرنا ہے، بالکل ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ کیونکہ ان اداروں کے اندر جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے وہ بالکل ویسٹ کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر جو تعلیمی سسٹم ہے وہ ویسٹ کے مطابق ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جب ہمارے بچے اسکول کے اندر داخل ہوتے ہیں، میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں، آپ دیکھیں کہ ان کا جو تعلیمی نصاب ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ تربیتی پہلو لے لیں کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے فرضی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کہانی میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک گڈریا تھا، اس کی اپنی بھیڑیں تھیں، وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر بھیڑیں چراتا تھا۔ تو ایک دن اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجی، اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ سارے کے سارے گاؤں والے اس کی ہیلپ کے لیے گئے، جا کر دیکھا تو کوئی شیر نہیں تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے وہی شور مچا دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، حالانکہ شیر نہیں آیا تھا۔ جب لوگ اس کی ہیلپ کے لیے گئے تو اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب تیسرے دن سچ مچ کا شیر آ گیا۔ سارے لوگوں نے سوچا کہ پہلے 2 دفعہ اس نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے تو ہو سکتا ہے اب بھی مذاق ہو، حالانکہ اس دن سچ مچ کا شیر آیا تھا۔ اب شیر نے بکریاں ان کی چیر پھاڑ دیں، بھیڑیں چیر پھاڑ دیں، گڈریوں کو بھی زخمی کر دیا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ گیا۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی فرضی سٹوریز گھڑ کے ہمارے بچوں کو تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہیں، جن کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اس سے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت نہیں ہوتی۔ حق تو یہ تھا کہ بچوں کو اگر اس طرح کی اویئرنیس دینی ہے، اس طرح کی تعلیمات دینی ہے، اس طرح اگر تربیت کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک اسلامی لٹریچر وافر مقدار میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہتے ہیں کہ تم سچ کو اپناؤ، سچ بولو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم سچ بولو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا۔
इसी तरह हदीस के अंदर आता है कि जो सच्चाई है ये इंसान की भलाई की तरफ रहनुमाई करती है, भलाई इंसान को जन्नत में लेकर जाती है, जो झूठ है ये इंसान को बुराई की तरफ गाइड करता है, बुराई इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। तो जब हम इस लिटरेचर से, इस्लामी तालीमात से बच्चों को अवेयरनेस देंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, बच्चों की तरबियत करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि बच्चों के अंदर किस तरह तब्दीली आती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है वो बहुत कम होता है। कई लोग ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता कि मेरे वालिद कौन से हैं, मेरी माँ कौन सी है, मेरे बहन भाई कौन से हैं, उनको नहीं पता। उनको कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं है, उनकी कोई तरबियत करने वाला नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो ओल्ड सेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग अपने पेरेंट्स को जैसे ही वो बूढ़े होते हैं तो अपने सर से बोझ उतारने के लिए ओल्ड सेंटर भेज देते हैं, और ये ओल्ड सेंटर अब हमारे माशरे के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता बनाए जा रहे हैं, हर शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल की तरबियत की जाती है उसमें वालिदैन का अदब एहतराम बहुत कम सिखाया जाता है। औलाद समझती है कि ये जो वालिदैन हैं ये हमारे ऊपर बोझ हैं। जैसे ही वालिदैन बूढ़े होते हैं उनको पकड़कर ओल्ड सेंटर में छोड़ देते हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई खिदमत नहीं करनी, जो खिदमत करनी थी वो हमने कर ली है। हालांकि दीन इस्लाम हमें इससे सख्ती से मना करता है, और वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बात करने का हुक्म देता है। तो जब हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तालीमात के मुताबिक करेंगे, अपने बच्चों को टाइम देंगे, अपने बच्चों को वक़्त देंगे, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने घर के अंदर सीखता है। जो उसको इब्तदाई तरबियत दी जाती है वो घर वाले देते हैं, वो पेरेंट्स देते हैं। बाहर के जो इदारे हैं वो सिर्फ़ उनको डिग्रियां देते हैं, दुनियावी अलूम पढ़ाते हैं, वो तरबियत नहीं करते। इस बात को समझें, अपनी जो औलाद है उसको टाइम दें, अपनी जो औलाद है उसकी तालीम व तरबियत का ख़ुसूसन ख़्याल रखें। जिस तरह हम अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख़्याल रखते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाते हैं, इसी तरह हमारे ऊपर ज़रूरी है कि उनकी तालीम व तरबियत का भी ख़्याल रखें। वस्सलाम।